بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ فاطمہ جس کی مادری پر ہمارے آمائے علیہ السلام جو عالمی انسانیت کے کامل ترین افراد ہیں، وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جس نے اپنی مختصر سی حیات میں ہی شیعت کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمائی۔ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جس کے روشن اور جلی خطبے نے چاہنے والوں اور دشمنوں کو اپنے پدر بزرگوار کی موت کی عظیم ترین مصیبت اور اپنے شوہر کی مظلومیت سے تمام لوگوں کو آگاہ کیا۔ وہ آج بھی وہ دردناک آواز مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا مقام ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے وجود مبارک اہل فکر و بصیرت کے لیے ابھی تک روشن نہیں ہو سکا۔ اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ بشر اس کی حقیقی معرفت سے محروم ہے۔ وہ ذات کے جس کی ناراضگی خدا و پیغمبر کی ناراضگی ہے اور جس کی خوشنودگی خدا و رسول کی خوشنودگی ہے۔ ایسی حقیقت کہ جو فقط اہل کسا کا مرکز ہی نہیں بلکہ آیت تطہیر میں بھی اسی کو مرکزیت حاصل ہے اور اسی مبارک وجود کو ارادے الہی کا واسطہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جن کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد طاہرہ کی پیروی کا شرف حاصل ہے، حالات کے مطابق آپ سلام اللہ علیہا کے افکار و دستورات سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وظائف کی انجام دہی میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے کہ جس نے سخت ترین مصائب و مظلومیت خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی مصیبت، دشوار ترین حالات کے جس میں عام انسان بولنے تک کی قدرت نہیں رکھتا، احکام و بزرگان قوم کے مقابل ایسا خطبہ دیا کہ عقل جس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسے حالات اور ایسے موقع پر ایک عورت کس طرح ایسا محکم متقن خطبہ بیان کر سکتی ہے، اور وہ بھی توحید، نبوت و امامت سے متعلق ایسے مضامین، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی سرزنش جنہوں نے دنیا کی راحت اور عیش و عشرت کے الہی فریضے کو ترک کر دیا، ظالم کے ظلم کے مقابلے میں تماشائی بنے رہے۔ افسوس اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ 1400 سالوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی ہم اس بے مثل گوہر کو نہیں پہچان سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک معمولی انسان کے لیے سمجھنا دشوار ہے کہ عورت اس مقام و منزلت کی حامل ہو کے اس کی مرضی خدا کی مرضی کا محور بن جائے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ 3 جمادی الثانی جو صحیح روایات کی بنیاد پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، جتنا ممکن ہو اعلیٰ پیمانے پر مجلسیں برپا کریں اور سڑکوں پر جلوس نکالیں تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کچھ حق ادا ہو سکے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی موت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے اور ان کے وجود و ناظرین پر ہونے والی مصیبتوں کو بیان کیا جائے۔ ہم کبھی ان مصیبتوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مختصر سی زندگی میں آپ پر کتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی شہادت کے بعد فرمایا، میرا غم دائمی اور ابدی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیا مولا کائنات کی ان الفاظ کے بعد کوئی مسلمان، کوئی پیغمبر کا امتی اس غم کو فراموش کر سکتا ہے، اس غم کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ذات جس پر خداوند عالم کو فخر ہے، جو قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈک، امیر المومنین علی علیہ السلام کی ہمسر اور معصوم ائمہ علیہ السلام کی ماں ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کی شہادت اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند ماہ بعد ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کی شہادت ان زخموں سے ہوئی جو دروازہ گرانے سے آپ کے بدن مبارک پر لگے تھے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں تھے، جس گھر میں وحی کا نزول ہو، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اداب سے آتے ہوں، جس گھر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے قدم نہیں رکھتے ہوں، جہاں جنت کے سردار موجود ہوں، جس گھر میں شیر خدا امام علی علیہ السلام موجود ہوں، تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات جو کمالات و فضائل کا مرکز تھی اور جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بہت سی وصیتیں بھی فرمائی تھی، ان کو در و دیوار کے بیچ اس طرح پیسا گیا کہ آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا اور آپ کے بیٹے محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ جب مہاجر انصار میں سے کسی نے آپ کی مدد نہ کی تو آپ ان سے مایوس ہو گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ ہر روز قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی اور اتنا روتی کہ بے ہوش ہو جاتی۔ جب ان کو گھر لے کر آتے تھے وہ ہوش میں آتی تھیں تو پھر رونا شروع کر دیتی تھی۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اے بنت رسول، مدینہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے علی، آپ زہرا سے کہیں کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، اے ابو الحسن، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اب میں ان کے درمیان زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، میں جلد ہی اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گی آرام سے نہ بیٹھوں گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر اتنے ظلم ہوئے کہ 75 یا 95 دن کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہید ہو گئی۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے غم کا زمانہ ختم ہو۔ ہر انسان کی طرح آپ نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، لیکن آپ کی وصیت عام لوگوں سے جدا تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ اے علی، مجھے شب کی تاریکی میں چھپا کر دفن کر تاکہ ظالم میری نماز جنازہ اور دفن میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر خداوند کی وحی نازل ہونے کی جگہ تھی۔ اس گھر پر حملہ کر کے ان شخصیات کو بھی پامال کر دیا گیا، ان کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت زہرا پر لگی ہوئی ضربت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا۔ روایات کے مطابق ان کے باطن میں محسن بھی شہید ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے 40 قبریں بنائی گئیں تاکہ اصل قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ اکثر و مشہور روایات کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق گھر میں دفن ہوئی اور جب عمر ابن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کو توسیع دی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر مسجد میں شامل ہو۔ یہ مکرم سلام کی نور نظر پارہ جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر آج تک مخفی ہے۔ کسی کو صحیح پتہ نہیں کہ وہ کس مقام پر دفن ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا مخفی ہونا ان پر ہونے والے مظالم کا واضح ثبوت ہے۔